یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب تک ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں یہ بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ تو ہم دعوت کا انکار کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی قوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دونوں میں کسی طرح سے اعتدال پیدا کرنا چاہیے، مطلب ہماری بات کا خلاصہ یہی ہے، نہ تو ڈنڈا ہر مسئلے کا حل ہے تو اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ دعوت کے ذریعے سے ہر کام کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیج نمبر 108 ہے۔ جس طرح ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی میں تمام انسان ایک ہی دین پر تھے، بالکل اسی طرح انتہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت عرضی میں تمام انسان ایک ہی دین پر ہوں گے۔ وہی جو مبدا اور معاد کی بات ہم نے کی ہے، اس دنیا کا مبدا اور معاد میں بھی دین ایک ہی ہوگا۔ 10 نسلیں حضرت آدم کی ایک ہی دین پہ گزری ہیں، تو انتہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خلافت قائم ہوگی تو پھر بھی دین ایک ہی ہوگا۔ نیچے روایات ہیں نا کہ وہ صلیب کو ختم کر دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، یہ 1 نمبر حاشیہ میں، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تمام دین ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ تو خالق کا تقوینی امر ہے، مطلب یہ تقوین کہتے ہیں مطلب اللہ کا فیصلہ ہے، قضا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جبکہ امر شرعی یہ ہے کہ ابتدا اور انتہا کے درمیان کی مدت میں، ہم نے کہا نا ابتدا میں بھی دین آخرت میں بھی دین، یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس دنیا کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ دین پر ہی ہونی ہے، لیکن درمیان میں اب اتار چڑھاؤ رہنا ہے، کبھی دین غالب آ جائے گا، کبھی دوسرے غالب آ جائیں گے، کبھی حق کبھی باطل، جیسے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، تو اس میں ہم نے صرف ایفرٹ کرنی ہے، ہم ایفرٹ کے مکلف ہیں کہ ابتدا اور انتہا کے درمیان کی مدت میں خالق کے مومن بندے خالق کے دین کی حفاظت، فروغ اور غربہ کے لیے دعوت اور جہاد کا کام کریں۔ جہاں دعوت کی ضرورت ہے یا دعوت کے حالات ہیں وہاں دعوت کا کام کریں، جہاں جہاد کی ضرورت ہے جہاد کے حالات ہیں وہاں جہاد کا کام کریں۔ سمپل قتال ہی ہے، بالکل قتال، لیکن ہم حالات کے ساتھ اس کو کنڈیشنل کریں۔ مطلب یہ فیصلہ خود اسٹیٹ نے کرنا ہے یا ریاست والوں نے کرنا ہے؟ مطلب پاکستانیوں نے لڑنا ہے، بھئی اب میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ پوری قوم فیصلہ کر لے ہم نے انڈیا سے جہاد کرنا ہے تو کریں، پھر اس کے جو نتیجے ہیں بھگتنے تو سب نے ہے نا، پوری قوم نے بھگتنے، لیکن یہ فیصلہ کسی ایک گروہ کو نہیں کرنا چاہیے جو پوری قوم سے متعلق ہے، وہ کسی ایک گروہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی ہیں مشاورت سے کی ہیں، کیونکہ سب نے لڑنا تھا نا، سب کے بچوں نے یتیم ہونا تھا، سب کی بیویوں نے جو ہے وہ بیوہ ہونا، سب کے گھروں میں جو ہے وہ ہونا تھا، قرآن مچنا تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد لے لیں، غزوہ بدر لے لیں، غزوہ خندق لے لیں، عمومی مشاورت کرتے تھے، سب سے مشاورت کرتے تھے۔ تو جنگ جو ہے یہ پوری قوم کا مطلب پوری قوم کے اوپر مسلط ہوتی ہے نا، تو پوری قوم سے اس میں مشاورت ہونی چاہیے۔ قوم لڑنا چاہتی ہے تو لڑے، نہیں لڑنا چاہتی تو پھر ایک گروہ کو کیا ضرورت پڑی کہ پوری قوم پہ جنگ مسلط کر دے، بس یہ بات ہے۔ تو اللہ عز و جل اس دنیا میں اپنے بندوں پر حجت قائم کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ حجت 2 طرح سے قائم ہوتی ہے، ایک رسول کی دعوت سے اور دوسرا خالق کی کتاب سے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد قیامت تک کے لیے خالق کے بندوں پر خالق کی کتاب کو حجت بنایا گیا۔ تو اب حجت کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے کتاب ہے، کہ نبوت ختم ہوگی۔ مشرکین یا اہل کتاب دونوں کے بارے اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر جزیہ دے کے رہیں۔ ہم نے بات کی نا کتاب سے حجت قائم ہوتی ہے، تو کتاب کیا کہہ رہی ہے مشرکین کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں؟ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کے مقابلے کے لیے جب بھی صحابہ کا کوئی لشکر روانہ کرتے تو انہیں 3 چیزوں اسلام، جزیہ یا قتال کی دعوت دینے کی نصیحت فرماتے تھے۔ اسلام قبول کر لیں، نہیں تو جزیہ دیں، نہیں تو دعوت۔ لیکن یہ اس وقت جب کہ پاور آ گئی، ٹھیک ہے،
ہاں یہ نہیں کہ پاور سے پہلے یہ کام کیا، مکہ میں یہ کام نہیں کیا، جب تک پاور نہیں تھی تو یہ کام نہیں کیا. تو اب یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. وہ جو قرآن مجید میں بھی ہے نا کئی مقامات پہ کہ جب تمہاری تعداد جو ہے وہ نصف ہو دشمن کی تعداد سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم جہاد کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر یقینی طور پہ اب مطلب تمہیں یہ معلوم ہو کہ امریکہ سے ٹکرانے کی صورت میں، انڈیا سے ٹکرانے کی صورت، رشیا سے ٹکرانے کی صورت میں مرنا تم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم اتنی شہادت تمہاری اتنی عزیز نہیں ہے، تو دنیا میں ہی رہو اور دنیا میں جو ہے وہ کوئی دعوت تبلیغ کا کام کرو. ہاں نہیں یہی تو نہیں وہ اسی طرح سے ہی کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہی کرتے ہیں. وہ سنائپر گن انہوں نے تھوڑی بہت استعمال کی تھی تو بہت کہتے تھے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی ریئلسٹک ہو کے سوچیں، سیدھی سی بات ہے، ریئلسٹک ہو کے سوچیں. پروپوگنڈا وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جہادی اخبار بھی بہت پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ کل ہی دلی فتح ہو جائے گا تو یا امریکہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ہم نے بہت نعرے لگا لیے کہ رشیا ٹوٹ چکا ہے. رشیا نہیں ٹوٹا یار، مطلب دیکھ تو رشیا کس طرح سے کھڑا ہو رہا ہے. اب پھر کھڑا ہو کیا رہا ہے، کھڑا ہو چکا ہے تو ہم تو اس کو ختم کر چکے تھے. تو یہ نہیں، بالکل ریئلسٹک ہو کے جب تک نہیں سوچیں گے تو ہم دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. ہاں بالکل دے گا، جزیہ دے گا بالکل. اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ دوسروں پر حملہ کر کے، دوسرے ممالک پہ حملہ کر کے ان سے بزور جو ہے تلوار کے زور میں چھینا ہے. اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے، کوئی بھی اسٹیٹ، ایک بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی بھی اسٹیٹ قائم نہیں رہ سکتی. کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہو، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فارن پالیسی ہو. تو علم جو ہے نا، علم اپنا فروغ چاہتا ہے کسی بھی ذریعے سے. تو اگر کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی نیریٹو کے اوپر کھڑی ہے اور کسی علمی بیانیے کے اوپر کھڑی ہے تو وہ لازماً دوسروں کو مفتو کرے گی، مغلوب کرے گی. یہ کام یورپ نے بھی کیا، یہ کام امریکہ سے بہادر بھی کر رہے ہیں، رشیا بھی یہی چاہتا ہے. مطلب کیا چاہتا ہے، ہر اسٹیٹ اپنا جو نظریاتی اسٹیٹ ہے اپنا پھیلاؤ چاہتی ہے نا. یہ صرف ہم نہیں کر رہے، سب لوگ یہی کر رہے ہیں. بس ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جہاد کا ٹیگ لگا کے اور یہ کر کے وہ ہمیں بدنام کر دیا. بس یہی بات ہے. مطلب اگر جہاد دوسروں کو مفتو کرنے کا نام ہے تو یہ کام تم بھی تو کر رہے ہو، مطلب یہی تو امریکہ کر رہا ہے. یہ ہے نا کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اس لیے کیا واقعہ یہ قرآن کا حکم بھی ہے کہ جب تمہیں قوت مل جائے فکری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ تو تم دوسرے ملک پہ حملہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے ساتھ کفار جغرافیائی اعتبار سے ملے ہوئی ہیں ان سے قتال کرو. یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں یہی ہوا ہے، ایکسپینشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں مقصد کیا تھا، اب یہ کیوں کیا گیا، یہ اصل سوال ہے. اصل سوال یہ ظلم کے خاتمے کے لیے کیا گیا. ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ یہ ظلم، وہ بات ابھی آگے آ جاتی ہے. مشرکین اور اہل کتاب کو مفتو اور مغلوب کرنے کی غرض سے جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے. بالکل سیدھی سٹیٹمنٹ ہے. ہم ان کو مفتو کرنا چاہتے ہیں، مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حکم، یہ کام جہاد کے ذریعے ہوگا اور یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. جیسا کہ نیچے وہ آ رہی ہے والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر امتی الدجال. ٹھیک ہے. جبکہ ان پر جزیہ عائد کرنے کا حکم نزول مسیح ابن مریم تک قائم رہے گا. ٹھیک. اب آگے بات ہے. جہاد و قتال کی حکمت اسلام میں ایک ہی ہے، کوئی دو چار حکمتیں نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے، ظلم و عدوان. یہ نیچے اس میں حواشی میں کیا ہے، یہ 1 نمبر حاشیہ اگلے صفحے پہ ہے، اور اس کی دلیل نص صریح ہے. اس میں حواشی میں کیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ نے قتال کی اجازت کیوں دی ہے، کیونکہ ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاد اور قتال بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کیونکہ یہ ظاہری بات اللہ کی کریشن ہے،
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں عدل قائم ہو، کیونکہ وہ خالق ہے، کریٹر ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو مرضی فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو۔ اب اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور عدل کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ یہ ظلم چاہے مسلمان کے اوپر ہو چاہے غیر مسلم کے اوپر ہو۔ اچھا، اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ غیر مسلم، کیونکہ آگے وہ جو کوٹیشن آ رہی ہے نا ان کی، اگلے صفحے کے اوپر ہے شاید، یہ 113 پہ اگر آپ دیکھیں 1 نمبر حاشیہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کا رستم کے دربار میں جو طویل مکالمہ ہوا، اور اس میں رستم کے سوال پوچھنے پہ کہ تم عرب ہم سے کیوں لڑنے آئے، مطلب کیا تکلیف ہو گئی ہے، کیوں آ گئے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ ابتعث، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، واللہ جاء بنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتہا، دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا کی وسعتوں میں لے آئیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور باقی ادیان کے ظلم سے نکال کے اسلام کے عدل میں لے آئیں۔ یہ ہر نیریٹو یہی کہتا ہے، امریکہ بہادر بھی یہی کہتا ہے، ہمارا نظام عادلانہ ہے، ڈیموکریسی میں لانا چاہتے ہیں ہم تم کو، کیپٹلزم میں لانا چاہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں، ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی لگا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ جہاد کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ عدل جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ہمارے ممالک، ممالک میں عدل کم ہے اور وہاں پہ زیادہ ہے۔ یہ بات دیکھیں، اس کو ہمیں صرف اعتراض کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، اگر واقعتاً ہماری مسلم کمیونٹیز میں ظلم ہے تو ہمیں پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل بجائے، اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے اور آپ دوسروں سے جہاد کرنے چل پڑیں گے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو بالکل اسلامی کے لیے درست نہیں ہے۔ ظلم تو 112 نمبر پیج پہ ہم ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بظاہر جن منضبط اوصاف کی بنیاد پر جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا وہ دراصل ظلم و عدوان ہی کی صورتیں ہیں، یعنی قرآن میں جہاں جہاں حکم دیا گیا نا کہ اس وجہ سے تم قتال کر سکتے ہو، تو آپ ذرا سا غور کریں گے تو وہ وصف آپ کو ظلم اور عدوان ہی نظر آئے گا، ظلم و زیادتی۔ اسلام ظلم و عدوان کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا، چاہے اہل ایمان پر ہو چاہے انسانوں پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے ظالموں کے خلاف، کافروں کے خلاف نہیں، ظالموں کے خلاف قتال کو مشروع قرار دیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ ظالم کے خلاف قتال کرو، ٹھیک ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے قتال کرو جو ظلم کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہی ہو۔ تو بیسیکلی قتال کی جو علت ہے نا وہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتے، کفر برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتے۔ اس میں پھر وہ جو آپ نے پہلے فرق کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے اس کو ہم جہاد نہیں کہہ سکتے، قتال کہہ سکتے ہیں، نام تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسا تو خاتمہ ہے، ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظلم کا خاتمہ اگر کافروں کے ساتھ ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ ہو تو وہ جہاد ہے، اور اگر مسلمانوں میں ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ ہو تو اس کو قتال کہا گیا۔ فرق کیا ہو؟ صرف نام کا فرق ہے؟ نہیں، نام کا فرق ہے، لیکن ہمیں چونکہ ایک اصطلاح جو ہے اس کو ایک تقدس مل گیا نا، ایک تقدس مل گیا، اس کے ایک نفسیاتی اثرات ہیں، لفظ کا بہت اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ فرق پڑے گا، وہ لوگوں کے ذہنوں میں فرق پڑے گا۔ لوگ قتال کے لیے چندہ نہیں دیں گے، جہاد کے لیے فوراً جیب کھول دیں گے۔ وہ بھی آگے آ رہی ہے۔ اب اگر سوال یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مشرکین عرب، یہود عرب، اہل فارس اور اہل روم سے جہاد اور قتال کیوں ہوا، اور اگر اتمام حجت وجہ نہیں تھی تو اس جہاد اور قتال کی کیا وجہ تھی؟ وہ تو کہتے ہیں نا اتمام حجت کی وجہ سے ہوا ہے، حامدی صاحب کی جو فکر ہے۔
تو اس جہاد اور قتال کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ظلم و عدوان ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے، چاہے یہ ظلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کرے یا خواہ ایک انسان دوسرے انسان پر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مشرکین عرب، اہل کتاب اور اہل فارس نے اپنے مذہبی عقائد کی روشنی میں جو ایک ظالمانہ اور استحصالی اجتماعی یا ریاستی نظام قائم کر رکھا تھا، یہ جملہ بہت ہے، ان لوگوں نے کیا کر رکھا تھا اپنے، یہ جملہ دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مشرکین عرب، اہل کتاب اور اہل فارس نے اپنے مذہبی عقائد کی روشنی میں ایک ظالمانہ اور استحصالی اجتماعی یا ریاستی نظام قائم کر رکھا تھا۔ دراصل اس ظالم اور استحصالی ریاست کے خلاف جہاد و قتال کیا گیا، کافروں کے خلاف نہیں کیا گیا۔ پس ایک اسلامی ریاست کی اقوام عالم کے حوالے سے دو خارجی ذمہ داریاں ہیں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دو ہیں، ایک عالم دنیا تک پیغام رسالت کو پہنچانا، دوسرا عالم دنیا سے ظلم کا خاتمہ، ظالمانہ ریاستوں کو ختم کرے، ظالم ریاستوں کو ختم کرے۔ پہلی ذمہ داری کے لیے جس ریاست میں یا مسلم ریاست میں جو عام شہری ہیں وہ سکون لائف گزار رہے ہیں، مسئلہ یہ ضرور نہیں ہوتا وہاں پر بھی یہ ممکن نہیں ہے، یہ تھیوریٹیکل صرف بات ہے، تھیوریٹیکل بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات، انسان ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ عدل کر سکے، ٹھیک ہے نا، یہ خالق ہی ہے کہ جو ایسا قانون اور ضابطہ دے سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ مخلوق کے درمیان عدل کر سکیں۔ انسان جب بھی قانون بنائے گا، اگر کیپٹلسٹ بنائے گا قانون، لیجسلیشن کرے گا، مطلب ایک اسٹیٹ کے اندر کیپٹلسٹوں کی حکومت ہے، جب وہ لیجسلیشن کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جو بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو سپورٹ کریں گے نا۔ اسی طرح سے اگر کہیں کوئی جاگیردار جو ہے وہ بڑے بڑے وڈیرے ہیں وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، کہیں اگر مردوں کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ایسی قوانین سازی کے جس سے مردوں کو ایج ملے۔ کہیں خواتین آ جاتی ہیں تو وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ تو مختلف طبقات میں ایک نفرت ہے، ایک اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش۔ وہ جو بظاہر عدل نظر آتا ہے نا، بظاہر عدل نظر آتا ہے، وہ سسٹم کا، وہ ڈنڈے کا تھوڑا بہت جو ہے وہ زور۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ امریکہ میں ایک دفعہ جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا 24 آورس کے لیے بجلی، ٹھیک ہے، یہ شاید 60-70 کی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے، مطلب سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ۔ تو لوگ جو ہے نا وہ سپر سٹور سے، جسے کہتے ہیں نا، وہ الماریاں اکھیڑ کے لے گئے، یہ صورتحال ہو گئی۔ مطلب اس معاشرے میں اندر اتنا فساد ہے، اندر ان کے اندر اتنی قتل و غارت ہے اور اتنا زیادہ شر ہے، وہ تو ڈنڈا ان کا بہت مضبوط ہے، سیدھی سی بات ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ جہاں پھر چلاتے ہیں تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی ایتھکس ہے، وہی ملٹی نیشنل کمپنی جو وہاں پہ جو ہے وہ چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ملاوٹ نہیں کرے گی، تو یہاں ڈبے کا جو دودھ ہے، جب آپ کے ان ملکوں میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہی ڈبے کا دودھ جب وہ بیچے گی تو وہ کیسا بیچے گی، کس معیار کا بیچے گی؟ آپ کو پتہ ہی ہے، ملک پیک یہاں پہ دیکھ لیں، وہی ملک پیک آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیں، فرق پڑ جاتا ہے نا۔ تو وہ اخلاقیات ساری ان کی جو ہے وہ اخلاقیات ایسی نہیں ہیں کہ وہ کوئی فطری ہیں یا پیدائشی ہیں یا وہ کوئی بڑے بااخلاق بن چکے ہیں اندر سے، وہ بس سسٹم ایک مضبوط ہے، یہ ان کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے کوئی دھکے سے کام چل رہا ہے۔ سر یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی فائنل اسٹیٹ آ بھی جائے تو سب سے بڑا ظلم تو شرک کا تو ہوگا نا۔ شرک، جہاں شرک ہوگا، خود قرآن نے کہا نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسی طرح کفر بہت بڑا ظلم ہے، خود کفر بہت بڑا، یعنی کفر سے ظلم پیدا ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، جہاں کفر ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انفرادی کفر ہے، انڈیویجول کا کفر، وہ اللہ تعالیٰ برداشت کر لیں گے، کیونکہ اس کا ظلم اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے نا۔ جو کفر اجتماعی حیثیت اختیار کر لے، یعنی کافر سٹیٹ، ٹھیک ہے، شرکیہ سٹیٹ، تو جب وہ اجتماعی حیثیت حاصل کرتے تو اب وہ ظلم متعدی ہو جاتا ہے، اب وہ پھیل جاتا ہے، دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب کہا گیا کہ اب اس ظلم کو ختم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اجتماعی کفر کو برداشت نہیں کریں گے، انڈیویجول کے کفر کو۔ اجتماعی کفر سے ہماری مراد کیا ہے؟ کفریہ نظام، کیونکہ کفریہ نظام ہمیشہ ظالمانہ نظام ہوتا ہے، استحصالی نظام ہوتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے،
پہلی ذمہ داری کے لیے دعوت و تبلیغ کے عمل کو ریاست کی سرپرستی حاصل ہوگی، یعنی پوری دنیا تک پیغام رسالت کو پہنچانا، جبکہ دوسری کے لیے جہاد اور قتال کو ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا، بشرطے کہ ریاست اس کی اہلیت رکھتی ہو اور خارج میں حالات اس کی اجازت دیتے ہوں۔ جہاد اور قتال ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ وہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور اسلام کے عدل کو نافذ کرے، لیکن اس صورت میں جب کہ ریاست اس کی اہلیت رکھتی ہو اور خارج میں حالات بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہی بات شروع میں کر دی ہے کہ ہمارے نزدیک ظلم ہوا ہے جس کو شرع نے ظلم کہا ہے۔ تو وہ نہیں ہمارے لیے ریلیٹو نہیں ہوگی، ہم یہی کہیں گے کہ وہ ظالمان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ ظالمان ہے۔ کہ کسی چیز کو اس کے محل اور مقام پہ نہ رکھنا۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھتے ہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی کے رائٹس پورے نہ کرنا۔ اب صرف مطلب ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ لے لیں تو کیا رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہاں یہ تو صرف ایک ایکسپیکٹ ہے آپ کی زندگی کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ صرف مس کنسیپشن ہے کہ پورے کر رہے ہیں ہم، آپ کے تو سارے مسلمان چیخ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس نہیں پورے کر رہے، یہی ہے نا، ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے نا، مطلب اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل ہے۔ ایک مسلمان کو تو وہ کہتے ہیں ہمیں پاکی کہتے ہیں، نہیں وہ ٹھیک، وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے جو ہے وہ مطلب بااخلاق لوگ ہیں، امریکنز ہوں یا برٹش ہوں، مسلمانوں کے لیے کسی طرح سے بھی وہ بااخلاق۔ اسلامو فوبیا مطلب ہر جگہ آپ کو یورپ میں نظر آتا ہے، امریکہ میں نظر آتا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، ان کو جابس میں پیچھے کر دینا اور اس طرح سے جو بھی وہاں پہ ایشوز ہیں۔ سر یہ جو آپ نے آخر میں کہا ہے کہ بشرطے کہ ریاست اس کی اہلیت رکھتی ہو اور خارج میں حالات اس کی اجازت دیتے ہو، مطلب ریاست کے جنگ کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ اہلیت رکھتی ہو نا۔ اب یہ نہیں ریاست تو اب افغانستان کی ریاست بھی ہے، ریاست تو عراق کی ریاست بھی ہے، یہ نہیں، اور ریاست بھی اگر بغیر اہلیت کے جنگ چھیڑ دے گی تو مار ہی کھائے گی۔ مطلب بات پھر وہی جو ہم نے کی ہے کہ بھائی مرنا مقصود نہیں ہے، مرنا کسی مقصد کے لیے ہے، مقصد پورا ہوتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ شہید ہونے کے لیے۔ اگر مقصد نہ پورا ہوتا ہو تو صرف تمہاری شہادت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اور وہ مقصد کیا؟ دین کا غلبہ۔ دین غالب ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، آپ شہید ہوں جا کے۔ اچھا مقصد یہ ہو، لیکن جس آپ کہہ رہے ہیں اہلیت ابھی نہ رکھتے ہیں ساز و سامان کے حساب سے یا تعداد کے حساب سے، تو پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، بالکل ویٹ کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا منہج تو ہے نا، دعوت و تبلیغ کے منہج پہ عمل کریں، آپ نان مسلمز کو اسلام کی طرف لائیں دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے۔ یہ ایکٹیویٹیز تو بہت بڑا میدان ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام کا مقصد صرف جو ہے وہ فکری غلبہ ہے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام، ہاں اسلام کا مقصد فکری غلبہ بھی ہے، سیاسی غلبہ بھی اسلام میں اتنا ہی مقصود ہے۔ وہ نالج ہی کیا نالج ہے جس کے پیچھے پاور نہ ہو، وہ تو ہم نے پہلے شروع میں بات کی ہے، وہ تو لائبریری میں پڑھا رہے گا۔ آج اسلام کو کون جانتا ہوتا اگر جہاد نہ ہوتا تو؟ جہاد کی وجہ سے ہی تو آپ لوگ اس وقت دنیا میں 1.25 ارب کے قریب ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم۔